اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُم بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك شاهدين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام علیکم حضرات ناظرین. اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور اللہ آپ کو سلامت رکھے. میں امید کرتا ہوں کہ اللہ کی رحمت اور برکت سے آپ صحیح سلامت ہوں گے. تو آج 17 اگست 2024 ہے. میں ابن الخیر سید اللہ بخش تسنیم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. میرا واٹس ایپ نمبر ہے 0346 66 30 859 اور دوسرا سادہ فون نمبر ہے 0315 60 96 711. یہ نمبر گاؤں کا ہے مگر یہ کنورٹ ہے ٹیلی نار میں. تو میرے چینل کا نام ہے تفہیمات الحکمت ابن الخیر سید اللہ بخش تسنیم. تو یہ میرا چینل ہے اور میں نے آپ کے سامنے 2 آیات قرآن مجید کی پڑھی ہیں. میرے لیے میری نظر میں شیعہ سنی دیوبندی بریلوی اہل حدیث اور حنبلی مالکی جو بھی ہیں مسلمان سب میرے بھائی ہیں. میں تفرقہ پرست نہیں ہوں نہ تفرقہ بات ہوں. میں یہ سوچتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اور قرآن مجید نے بھی فرما دیا کہ فرقے بنے گے تمہارے. جنت میں ایک جائے گا باقی سب جائیں گے جہنم میں. مگر جو بھی جس مقام پر ہے وہ اپنے آپ کو صحیح سمجھ رہا ہے اور اگر ہم نے اسے سمجھانا ہے یا ان سے تبادلہ خیال کرنا ہے ان کی سمجھنا ہے اپنی سمجھانا ہے تو اخلاق کے دائرے میں رہ کر غصے کرنے سے بغض سے عداوت سے ترک تعلق سے بات نہیں سمجھائی جا سکتی اور اللہ نے اس چیز کا حکم بھی نہیں دیا. تو میرے لیے سب بھائی ہیں. میں اہل سنت کے خلاف بھی باتیں کرتا رہا مگر اخلاق اور شرافت کے دائرے میں. وہ جو میں خلاف باتیں کرتا رہا میں اپنی سمجھ سوچ تک قرآن مجید سے بیان کرتا رہا اور اب شیعہ کے خلاف اگر بات کر رہا ہوں تو قرآن مجید سے. میں نہ شیعہ کا دشمن ہوں نہ اہل سنت کا, نہ میں شیعہ کا دوست ہوں نہ میں اہل سنت کا. میں تو ایک غیر جانبدار آدمی ہوں اور میں ہر ایک کے لیے برابر ہوں. میرا مقصد صرف یہ ہے کہ میں شیعہ سنی تمام مسلمانوں کو قرآن اور اہل بیت کی طرف بلاتا ہوں. اہل بیت کیونکہ اس وقت پردہ غیبت میں ہے حضرت امام مہدی علیہ السلام, تو پچھلے اہل بیت کے فرمودات تو ہے نا, تو ان فرمودات پر یقین کریں. دوسری بات یہ ہے کہ اہل بیت کو واجب الاتباع اور واجب الاطاعت سمجھ کر جب اپنا آئین امام اور رہنما سمجھیں گے انشاءاللہ تعالی اللہ ہدایت کرے گا. بہت سی باتیں ہیں جو میں نے بیان کیا ابھی تک مجھے کسی اہل سنت عالم سے جواب نہیں ملا. تو جیسے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 27 میں ہے کہ 2 چیزیں اللہ نے فرمایا
کہ یہ قرآن اس کو گمراہ کرتا ہے، جو اس کو جدا کرتے ہیں یہ قرآن ان کو گمراہ کرتا ہے جو اس کو جدا کرتے ہیں جس کا اللہ نے حکم دیا کہ اس کے ساتھ ملا کر رکھنا، اور ایسے لوگ نقصان میں ہیں۔ سورۃ رعد کی آیت نمبر 25 میں بھی فرمایا کہ ایسے لوگ ان پر اللہ لعنت کرتا ہے، وہ فساد برپا کرتے ہیں۔ تو میں نے یہ بار بار پوچھا ہے علماء سے کیا ملا کر رکھنا ہے، کوئی جواب نہیں آیا۔ ان کی مرضی ہے، خدا معلوم، میری خطبے ان تک نہیں پہنچ رہے، کیا وجہ ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں یہ شیعہ حضرات جو ہمارے ہیں انہوں نے ایک شہادت ثالثہ ایک جو شروع کر دیا ہے، اور بھائی خدا کا واسطہ یہ میں نے بھی پہلے سنا تھا، مگر میں تقریباً 1957 میں مذہب شیعہ اختیار کیا۔ اس وقت میری عمر 10 سال تھی، 10 سال، تیسری جماعت میں پڑھتا تھا۔ تو میں نے مذہب شیعہ اختیار کیا، جو نماز کی کاپی میں لے آیا تھا اس میں 2 شہادتیں تھیں، اشہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ اب یہ تیسری شہادت جو ہے یہ تو سن 70 میں جاری ہوئی ہے تقریباً، اور جو اس کا بانی مبانی تھا اس سے بھی میری ملاقات ہوئی ہے، وہ میرے علاقے کا تھا۔ میں اس کو پوری رام کہانی سنانا نہیں چاہتا، میرا مقصد یہ ہے کہ یہ نئی شہادت ثالثہ جو ہے یہ بدعت ہے، کیونکہ یہ نئی اب شامل کی گئی ہے۔ یہ خود شہادت ثالثہ پڑھنے والے جانتے ہیں کہ یہ پہلے نہ تھی، اب شروع کی گئی ہے۔ تو اس کے علاوہ اگر کوئی ضد کرے کہ یہ پہلے تھی تو پچھلی کتاب میں اٹھا کر دیکھے۔ ہاں البتہ یہ ضرور دکھائیں گے کہ فلاں امام نے فرمایا کہ تو گواہی دے کہ اللہ بالا شریک ہے، کہ کسی کو اسلام سکھائے تو اسے یوں ہی فرمایا، اور محمد اللہ کا رسول ہے اور علی ولی ہے اللہ کے، مگر یاد رکھیں وہ کلمہ کی طرز پر نہیں ہیں۔ امام کا مقصد فرمانے کا یہ تھا کہ تمہیں علی کو ولی تسلیم کرنا ہوگا۔ جس طرح ہم یہ کلمہ پڑھتے ہیں اس طرح وہ امام نے کسی کو کلمہ نہیں پڑھایا۔ اگر اس طرح کلمہ پڑھایا تو کہیں کسی کتاب میں آپ کو نہیں ملے گا۔ اور آپ یہ کہتے ہیں کہ جی اور سورت وہ ہے نساء کے آیت نمبر سورت مائدہ کے آیت نمبر 55 میں ہے انما ولیکم اللہ، سورت مائدہ کی آیت نمبر 55 میں انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون، کہ اس میں 3 ولایت کا حکم دیا گیا ہے، اور اسی طرح اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولو الامر منکم، اس میں بھی وہ حکم دیا گیا ہے کس چیز کا؟ 3 کی اطاعت کا۔ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ ولایت میں اللہ رسول کی گواہی تو واضح ہے، اور جہاں تک یہ والذین آمنوا یقیمون الصلاۃ، اس میں حضرت علی کا نام نہیں ہے، کسی کا نام نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ نے تو اسے پردہ اخفا میں رکھا ہے اور تم اس کی بعد شہادت دے رہے ہو، اور اسی طرح اطاعت والی امر میں پردہ اخفا میں ہے، اور پھر کہتے ہیں یہ تو اصول ہے، یہ تو اصول دین میں سے ہے ولایت، تو اسے ضرور بیان کرنا ہوگا۔ کیا اندر قیامت اصول دین میں سے نہیں ہے؟ خدا کے بندے، اللہ کا واسطہ میں تمہیں سمجھا رہا ہوں کہ جہنم میں نہ جاؤ، ورنہ مجھے کوئی نقصان نہیں۔ کوئی شیعہ رہے، کوئی سنی ہو جائے، کوئی ہندو بن جائے، مجھے کیا نقصان ہے؟ مرزائی بن جائے، مجھے کوئی نقصان نہیں ہے۔ میں تو سمجھا رہا ہوں کیونکہ جو میرا حق بنتا ہے کہ میں امر بالمعروف کروں، مجھ پر فرض ہے، اور آپ مومنین حضرات جانتے ہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہم پر فرض ہے، تو میں وہ کر رہا ہوں، اپنا فرض ادا کر رہا ہوں، مجھے کوئی تنخواہ نہیں مل رہی۔ تو بات یہ ہے بھائی، یہ اصول دین تو عدل بھی ہے، قیامت بھی ہے، ان کو شامل کیوں نہیں کیا کلمہ شہادت میں؟ اور بھائی بات یہ ہے، یہ تو علی کی محبت میں دیوانے ہو کر جہنم میں جا رہے ہو۔ دیکھو اللہ رب العزت نے سورت نحل کی آیت نمبر میرا خیال 9 میں فرمایا ہے کہ ہاں آیت نمبر 9 فرمایا ہے کہ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ، اور اللہ کی راہ ہے میانہ روی کی، دوسرے راستے بھی یہیں سے نکلتے ہیں، وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اگر اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت کر دیتا۔ بھئی ایک میانہ روی اختیار کرنا ہے ہر چیز میں، آپ ماتم کر رہے ہیں کریں، مگر میانہ روی سے۔ میانہ روی یہ ہے کہ اپنے آپ کو تلواریں نہ ماریں، سوئے نہ ماریں، چاقو نہ ماریں، برچھی کے ساتھ تو ماتم کر رہے ہیں، حق تو برچھی کے ساتھ بھی نہ تھا،
مگر آپ رہتے نہیں ہیں، آپ اپنے کپڑے اتار دیتے ہیں، قمیضیں اتار دیتے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے بھائی، یہ آپ دیکھ رہے ہیں اور پھر ماتم شروع کر دیتا ہے۔ تو مرضی ہے آپ کی، مگر یہ چاقو، یہ چھریاں، یہ تلواریں یہ نہ ماریں کیونکہ میانہ روی سے بڑھ جائیں گے۔ جب میانہ روی سے کوئی نیکی کا کام بھی ہو تو وہ جو ہے گناہ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں ایک بار سے اللہ کی رحمت ہے، اگر حد سے بڑھ جائے تو عذاب بن جاتی ہے۔ تو اسی طرح کوئی دوائی کھائیں تو ذرا زیادہ کھا لیں تو وہ بجائے ایکشن کرنے کے فائدہ دے نقصان دیتی ہے۔ تو بھائی بات یہ، پانی بھی اگر پی لیں تو بجائے فائدے کے حد سے زیادہ پی جائیں تو نقصان دیتا ہے۔ میانہ رویہ اختیار کرنا ہے، چلنے میں، کردار میں، گفتار میں، رفتار میں، مودت میں، عقیدت میں، ہر حال میں میانہ رویہ اختیار کرنا ہے بھائی۔ تو میانہ روی کی صورت یہی ہو سکتی ہے کہ آپ مہربانی کر کے یہ تلواریں، یہ چھریاں، یہ سوئے یہ چھوڑ دیں اور صرف برچی کا ماتم کریں جیسا کہ پہلے کرتے تھے، بس جو کچھ خون بہہ جاتا ہے کافی ہے۔ تو میانہ رویہ اختیار کرنا ہے۔ تو جلوس بھی نکالیں، ہاں وہ ماتم کی الگ بات ہے، تو اتنا صرف کریں۔ اور باقی بات یہ ہے کہ یہ جو مقصد یہ ہے، یہ شہادت سالتا نہیں ہے۔ اور سوال یہ ہے کہ صرف 2 شہادتیں کیوں اور شہادتیں کیوں نہ دی جائیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی شہادت، اللہ کی توحید کی شہادت اور حضرت رسول کریم کی رسالت کی شہادت، یہ ہے اصل الاصول، یعنی یہ 2 بنیادی اصول ہیں۔ جس نے اللہ کو موجود بالوجود، حی قیوم قریب سمیع، یعنی کہ وہ خالق و مالک بالا شریک مان لیا اور اس کے موجود مان لیا کہ اللہ موجود ہے اور ہر چیز کا خالق و مالک ہے، اور اللہ اور محمد مصطفیٰ کو اللہ کا رسول مان لیا، اب جو محمد فرمائیں گے ہم ان کو تسلیم کرتے چلے جائیں گے۔ یہ بنیادی اصول تھے۔ محمد نے فرمایا قیامت آئے گی، ہمیں تو کوئی اس کا، ہمارے پاس اور کوئی دلیل نہ تھی، اس نے فرمایا قیامت آئے گی، ہم نے تسلیم کر لیا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت ہے، جہنم ہے، صراط ہے، میزان ہے، حوریں ہیں، غلمان ہے، جہنم کا عذاب ہے، ہم نے مان لیا، تسلیم کر لیا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں ایٹمی آگ ہوگی، پتھروں سے آگ نکلے گی، ہم نے نہیں دیکھا مگر تسلیم کر لیا۔ اسی طرح محمد مصطفیٰ نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، تو ہم نے تسلیم کر لیا علی کی ولایت کو۔ اللہ نے فرمایا تھا انما ولیکم اللہ ورسولہ، اللہ نے نشانی دی تھی اور رسول کا نے وعدہ فرما دیا۔ تو اب یہ 2 یعنی توحید و رسالت، یہ 2 اصل اصول بنیادی اصول ہیں، باقی اصول انہی سے نکلیں گے جو محمد اب فرماتے جائیں گے ہم تسلیم کرتے جائیں گے۔ تو ان بنیادی اصولوں کا جس نے اقرار کر لیا وہ تمام کا اقرار کر لیا۔ اور ہمارے جو یہ ذاکرین کرام ہیں، ناراض نہ ہوں، جو حد سے بڑھ رہے ہیں، جو اپنے تو اپنا بناوٹی قصے کہانیاں گھڑ کر لوگوں کو سنا رہے ہیں، کیوں نہیں قرآن پڑھتے؟ جو قرآن میں آئے وہ بیان کرو۔ اگر قرآن کو چھوڑ دیا تو گمراہ ہو کر مر جاؤ گے۔ تو اہل بیت نے، تو اہل سنت نے تو قرآن بھی چھوڑ دیا، اور یہ کہنے کو ہر شخص، ہر مسلمان کہے میں قرآن پر ایمان رکھتا ہوں، پڑھتے کیوں نہیں؟ بخاری کیوں آئی ہے، مسلم کیوں آئی ہے؟ یہ قرآن چھوڑنے کا بالکل ذریعہ ہے۔ انہوں نے قرآن چھوڑ دیا، حدیث کی طرف چلے گئے، اور انہوں نے اہل بیت کو چھوڑ دیا اور انہوں نے اصحاب کو تسلیم کر لیا۔ انہوں نے یہ دونوں چیزیں چھوڑ دی، حالانکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انی ترکت فیکم ثقلین کتاب اللہ و عترۃ اہل بیتی ان تمسکوا بہما لا تضلوا بعدی، میں تمہارے درمیان اللہ کی کتاب اور اپنی اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں، اگر ان سے تمسک رکھا تو گمراہ نہ ہوگے۔ اور یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی ہے۔ تو ٹھیک ہے، یہ انہوں نے دونوں چیزوں کو چھوڑ دیا تو گمراہ ہونا یقینی تھا۔ اور جہاں تک ہمارے شیعہ حضرات کی بات آئی، انہوں نے اہل بیت کو پکڑ لیا، قرآن کو چھوڑ دیا۔ کیونکہ آپ دیکھیں مجلس ایک پڑھی جا رہی ہے، 6 7 10 ذاکر ہو گئے، اب مولوی ایک بھی نہ ہوگا۔ اگر کوئی ایک مولوی ہوا، یہ ایک عالم دین، وہ ممبر پر اٹھے گا، یوں ہی اٹھے گا لوگ اٹھ کر چلے جائیں گے۔ نہ مومنین میں ان کی آنکھ میں کوئی شرم ہے، نہ ان کو اپنی بخشش کی کوئی ضرورت ہے، وہ صرف حظ اور لطف اٹھانے کے لیے آتے ہیں۔
تو اس لیے وہ کہتا ہے کہ وہ ذاکر آئے گا، اس کی سور طرز بیان اور بات ہے، مولوی تو مولوی ہے۔ ہاں دیکھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وغیرہ والا یہ چلا جائے، ہم پھر آئیں گے چوٹی کا ذاکر بیٹھا ہے۔ اگر آنکھ میں شرم ہو، اگر تو اللہ کی رضا چاہتے ہو، محمد و آل محمد کی رضا چاہتے ہو اور اپنی بخش چاہتے ہو تو بیٹھو، مولوی کچھ قرآن بیان کرے گا، کچھ قرآن سے واقفیت حاصل کرو۔ تو یہ اللہ نے خود قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَا تُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، کہ ہم نے ان لوگوں کو جن کو کتاب دی تھی تو پڑھے ہوئے لوگوں سے عہد لیا تھا کہ یہ کتاب جو ہے جو کچھ اس کے اندراجات ہیں تو یہ لوگوں کے لیے بیان کر دینا، اس میں سے چھپانا کچھ نہیں ہے۔ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، تو انہوں نے جو وعدہ تھا پشت کے پیچھے ڈال دیا۔ کیوں ڈال دیا؟ اس لیے کہ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تاکہ قرآن کو بیان نہ کریں، کتاب کو بیان نہ کریں، اپنی دیگر کتابوں سے موضوع روایتیں بیان کر کے اہل بیت کی ہم شان اور ان کے یعنی تعریف اور قصائد کو فضیلت کو زیادہ سے زیادہ بیان کریں تاکہ ہمیں فیس زیادہ ملے۔ اللہ خود فرما نا، اس لیے انہوں نے وراء ظہورہم، فنبذوہ وراء ظہورہم، اس لیے انہوں نے عہد کو پشت پیچھے ڈال دیا کہ واشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ کچھ دنیا کا مال کما لیں۔ یہ آیت میں پڑھ رہا ہوں، یہ آل عمران کی آیت نمبر 187 اور 188 دیکھ لینا۔ یہ میں نے قرآن پڑھا ہے، میں شیعہ کا دشمن تو نہیں، میں قرآن پڑھا ہے جو اللہ نے نازل کیا میں وہ پڑھ رہا ہوں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا ویحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، کبھی یہ گمان نہ کرنا جو کچھ پیسے لے کر خوش ہو جاتے ہیں اور یہ پسند کرتے ہیں کہ ہماری اس چیز میں تعریف کی جائے، کہ ان کی تعریف اس چیز میں کی جائے، اس کام میں کی جائے جو کام انہوں نے نہیں کیا۔ یعنی نہ انہوں نے خیبر فتح کیا ہے، نہ خندق فتح کیا ہے، نہ انہوں نے نیز تلواروں کے زخم کھائے ہیں، مگر ذاکر یہ چاہتا ہے کہ تعریف میری ہو۔ جب میں خیبر پڑھنے لگوں، خندق پڑھنے لگوں، ادھر میں بات کرتا رہوں، ادھر مومن شور مچاتے رہیں، نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری، پھر بھی اسی طرح کہتا ہے صدقہ تہاڈی چپ دا، صدقہ ذاکر صاحب تیرے فریب دا۔ کیا وہ تیری بات نہ سنیں، بس نعرہ لگاتے رہیں؟ انہیں کہو کہ ہم پڑھ رہے ہیں، کہیں کہیں نعرہ لگا لیا جاتا ہے محبت سے، مگر یہ تو نہیں ہے کہ بس نعرے لگاتے رہیں۔ تو خیبر تو علی نے فتح کیا، خندق عہد حضرت علی اور حنین حضرت علی نے فتح کیا، اور یہ ذاکر چاہتا ہے کہ اس میں میری تعریف ہو، کیونکہ مجھے بار بار دعوتیں ملیں اور میں اپنے منہ مانگے دام لوں، جو چاہوں میں فیس لوں۔ تو اللہ فرماتے ہیں یفرحون بما اتوا ویحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، یہ کبھی گمان نہ کرنا کہ یہ عذاب سے بچ سکیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور میرے بھائی بناوٹی جو ہے نا یہ ایسے نہ کریں، یہ یعنی جیسے کہ یہ کہا جاتا ہے، لوگ ہمارے یہ ذاکرین پڑھتے ہیں، کہتے ہیں یہ حضرت رسول کریم معراج پر گئے، جب وہاں پہنچے اور جس مقام پر پہنچ رہے تھے تو درمیان میں ایک پردہ تھا، حضرت رسول کریم نے کلام کیا، لہجہ علی کا تھا، تو اس لیے حضرت رسول کریم نے عرض کیا کہ یا اللہ میرے ساتھ ہاتھ ملا۔ جب ہاتھ پردے سے باہر آیا تو ہاتھ کی انگشتری پہچان کر حضرت رسول کریم نے سوچا کہ یہ تو انگشتری علی کی ہے۔ بھائی ایسے جھوٹ، اب مجھے یہ قرآن سے آیت دکھاؤ، جبکہ اللہ فرما رہا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ آیاتنا، کہ ہم ایک بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف لے گئے، تم نے دوسرا اس سے بھی آگے بٹھا دیا، جو آگے بیٹھا اس کا تو ذکر نہیں ہے۔ اہل سنت نے حضرت ابوبکر کو چوتھے آسمان پر پہنچا دیا، عائشہ کی تصویر دے دی۔ شرم اگر آنکھ میں نہ ہو، اگر بخشش نہیں چاہتے تو جو کہتے رہو، ورنہ وہی کہو جو قرآن میں ہے۔ حضرت علی زمین پر تھے، حضرت علی مکہ میں تھے، رسول کریم معراج پر گئے۔ یہ ایک اور بات ہے کہ آسمان پر چاہے وہ
پہلے آسمان پر بھی نیچے رسول کو نے دیکھا اور علی ان کو نظر آ گئے ہوں. یہ اللہ کا کام ہے, یہ معجزات ہیں جو اللہ دکھا دیتا ہے, ورنہ حد نگاہ رسول کریم کی بھی اتنی نہ تھی. تمہیں آسمان کے فاصلے ہوئے کیا علم ہے؟ تو اللہ نے قرآن مجید میں سے بیان کیا ہے. اب میں فاصلے بیان نہیں کر رہا, جو کہ تقریباً 1000 نوری سال کے فاصلے پر تقریباً وہ ہے, میرے خیال میں آسمان پہلا ہے 1000 نوری سال. تو بات چلو میں جو بات کر رہا تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام نے آدم کے جو مجسمہ تھا, بت تھا, اور روح تو اللہ نے اس میں پھونک دیا ہے, مگر حضرت آدم علیہ السلام کا مجسمہ جو تھا اسے حضرت علی نے بنایا. یہ بھی کہتے ہیں. کیا وہ قرآن نہیں پڑھ سکتے؟ سورۃ قصص کی آیت نمبر 71-72 پڑھیں. اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ, تیرے رب نے فرمایا ملائکہ سے کہ میں مٹی سے ایک بشر, مٹی سے بھائی ہے تو نوح, ہے تو نبی, ہے تو ابو البشر, پیدا مٹی سے ہو رہا ہے. ہاں, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ, تیرے رب نے ملائکہ سے فرمایا کہ میں مٹی سے بشر بنانے والا ہوں. فَإِذَا سَوَيْتُهُ, اور جب میں اس کو میں بنا لوں, فَإِذَا سَوَيْتُهُ, جب اسے میں بنا لوں, وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ, اور جب میں اسے درست کر لوں, اس کے آداب بنا لوں اور اپنی روح پھونک دوں تو اس کے سامنے سجدے میں جھک جانا. اب جو اگر کوئی قرآن پڑھا ہوا ہے اور کچھ عربی سے واقف ہے تو یہ یا ترجمہ ہی دیکھ لے. تو میں سورۃ قصص کی آیت نمبر 71, نہیں یار سورۃ قصص نہیں, یا میں بھول گیا, یہ سورۃ سعد کی یہ آیت نمبر 71-72 پڑھ رہا ہوں. تو مہربانی کر کے ان آیات کو دیکھ لیں. اللہ فرما رہے ہیں فَإِذَا سَوَيْتُهُ, یہ صیغہ واحد متکلم کا ہے, جب میں اسے ٹھیک کر دوں. تو اللہ وہ تو خود بنا رہا ہے, فرما رہا ہے میں ٹھیک کر دوں. ہمارا مولوی کہتا, ہمارا ذاکر کہتا ہے جی حضرت علی نے اپنے ان ہاتھوں سے, وہ کتاب میں روایت ہے, اگر کتابیں پڑھتے رہے اہل سنت اہل شیعہ, تم کتابوں پر یقین رکھا, قرآن کو چھوڑ کر یہ کتابیں تمہیں جہنم میں لے جائیں گی. کتابوں کو چھوڑو, کتابیں دکھا دو گے. حضرت علی علیہ السلام سے پوچھا کسی نے آدم کا بت کیسے نے بنایا؟ اس نے کیوں پوچھا؟ اسے علم نہ تھا جس خلاق عالم نے زمین و آسمان کو بنایا, آدم کا بت اس کے لیے مشکل تھا. تو حضرت علی نے فرمایا میں نے ان ہاتھوں سے, ایسی روایتوں کو چھوڑو, یہ بکواس بازی ہے, فضول ہے, جھوٹ ہے. اور پھر کہتا ہے کہ رزق جو ہے حضرت علی تقسیم کرتے ہیں, ایسے ایسی باتیں بنائی جا رہی ہیں. وہ بھائی رزق حضرت علی تقسیم نہیں کرتے. دیکھیں سورۃ زخرف کی آیت نمبر 32 دیکھیں, اللہ فرما رہے ہیں, کیا فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ہاں, تو اللہ فرما رہے ہیں اہم یقسمون رحمت ربک, یہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ کوئی اور ہے تیرے رب کی رحمت کو تقسیم کرنے والے, کوئی اور ہے نہیں. نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا, ان کی دنیا کی زندگی میں رزق ہم تقسیم کرتے ہیں. میں نے کیا عرض کر دیا ہے, میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے, مرضی آپ کی ہے. اور یہ پھر کہے گی جی ہم نے فرمایا, اللہ تو علی شامل ہے. وہ شرم کریں بھائی, کہیں گمراہی میں کیوں جا رہے ہو زبردستی؟ تم اگاڑیاں بچھانا تڑا کر جہنم میں جاتے ہو. اللہ نے سورہ کہف کی آیت نمبر 42 میں فرمایا ہے وَلَا يُشْرِكُ فِي حُکْمِهِ أَحَدًا, اللہ کسی کو اپنے حکم میں شریک نہیں کرتا. وہ چاہے وہ اپنے آپ کو ہم فرمائے یا میں فرمائے, سیدھا واحد بولے یا کہ جمع, مگر ہوتا وہی واحد ہے. تو مہربانی کریں قرآن کی طرف توجہ دیں. نہ حضرت علی آسمان پر پہنچے, معراج پر حضرت علی علیہ السلام نہیں گئے. نہ کیا حضرت علی علیہ السلام بعد رسول کے پوری کائنات کے شہنشاہ ہیں؟
یہ ان کی عزت تھوڑی ہے ابھی، اور تم جو بڑھاؤ گے وہ عزت زیادہ ہوگی، جو اللہ نے انہیں عزت دی ہے وہ زیادہ ہے۔ نہ حضرت علی رزق تقسیم کرتے ہیں، نہ حضرت علی خارق کرتے ہیں، نہ حضرت علی مارنا تو یہ ہے کہ تلوار سے قتل تو کر دیتے ہیں، اس کا مارنے کے لیے اس کا آرڈر نہیں چلتا۔ کہیں ممکن ہے یہ کوئی پھر روایت دیکھ لیں کتابوں میں، وہ ان کتابوں کو آگ لگا دو جس میں ایسے نہیں بہتا، چھوڑو وہ کوئی کتابیں نہیں ہیں، گمراہ کرنے والی ہیں۔ تو نہ وہ رزق تقسیم کرتے ہیں، نہ آدم کو پیدا کیا ہے، نہ معراج پر پہنچے ہیں۔ تو مہربانی کر کے قرآن سے تعلق رکھو۔ میں نے جو اس وقت بیان کیا ہے وہ میں نے قرآن سے بیان کیا ہے، میں نے کوئی اپنے طور پر بیان نہیں کیا۔ آیاتوں کے نمبر بھی بتا دیے ہیں، تو میں نے 187 188 آیات پڑھی ہیں۔ آیت نمبر یہ ہے اپنا آل عمران کی آیت نمبر ہیں 187 اور 188 آل عمران کی، اور سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 55 پڑھی ہے، اور اسی طرح میرے خیال میں سورۃ نساء کی آیت نمبر وہ 59 پڑھی ہے، اور میں نے اسی طرح سورۃ صاد کی آیت نمبر 71 72 پڑھی ہے۔ تو ان آیاتوں کو دیکھ لینا، میرے خطبے میں دوبارہ خطبے کو سن کر آیاتوں کو لکھ لینا، اور قرآن کو دیکھنا، اللہ کے فرمان کو دیکھنا اور رسول کے فرمان دیکھو۔ اللہ کو تو ہر شخص کہتا ہے میں اللہ کو مانتا ہوں، میں رسول کو مانتا ہوں، میں اہل بیت کو مانتا ہوں، مگر یاد رکھو نہ اللہ کی مانتے ہو، نہ رسول کی مانتے ہو، نہ اہل بیت کی مانتے ہو۔ اور صرف اللہ، رسول اور اہل بیت کو ماننا نہیں، ان کی ماننا ہے، یعنی ان کی بات بھی مانو۔ یہ نہیں کہ بات یہ کہ اللہ تو ہے، یہ تو میں بھی مانتا ہوں، ہر شخص مانتا ہے۔ اور میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اللہ کے احکامات، رسول کے احکامات کو مانو۔ اور یہ ہمارے اہل سنت نے ایک رٹا لگایا ہوا ہے، اب ان کی زبان سے عام ہو چکا ہے، اب ان کی زبان سے جائے گا نہیں کہ انی تعلفیکم سکرائے کتاب اللہ و سنتی۔ یہ سنتی غلط ہے، سنتی کوئی وجود نہیں رکھتی، جو قرآن ہے وہی سنت رسول ہے، کوئی سنت علیحدہ تو وجود نہیں رکھتی۔ جب کتاب اللہ فرمایا پھر سنت ہی کیا؟ دوسری بات یہ ہے کہ سنت کا کوئی تعین نہیں ہے، قرآن کو چھوڑ دیا گیا ہے سنت کا بہانہ بنا کر، سنت کا کوئی تعین نہیں ہے۔ کوئی ناف کے نیچے ہاتھ باندھ کر نماز پڑھ رہا ہے تو وہ کہتا ہے میں سنت پر چل رہا ہوں، سنت کے مطابق پڑھ رہا ہوں۔ کوئی ناف پر ہاتھ باندھے نماز پڑھ رہا ہے، کہتا ہے میں سنت کے مطابق نماز پڑھ رہا ہوں۔ اور کوئی سینے پر ہاتھ باندھے کھڑا ہے، کہتا ہے میں سنت کے مطابق نماز پڑھ رہا ہوں۔ کوئی ہاتھ کھول کر نماز پڑھ، تمہیں شیعہ کا خیال آئے گا بال کے بھی ہاتھ کھول کر پڑھتے ہیں، کوئی ہاتھ کھول کر نماز پڑھ رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں سنت کے مطابق، کوئی چار تو نماز کے طریقے ہو گئے سنت کے مطابق۔ اور اسی طرح کوئی پاؤں کو دھو رہا ہے تو کوئی مسح کر رہا ہے، کہتا ہے سنت کے مطابق۔ اور اسی طرح کوئی سارے گردن کانوں کا مسح کر رہا ہے، کہتا ہے سنت کے مطابق۔ کوئی صرف چوتھائی سر کا مسح کر رہا ہے، کہتا ہے سنت کے مطابق۔ جب سنت کا تو کوئی تعین ہی نہیں ہے، پھر سنت ہی کیا؟ یہ کیا ہے؟ بس صرف یہ ہے کہ اہل بیت کو چھوڑنے کے لیے یہ کہہ دیا بس سنتی۔ یہ سنتی کیا ہے؟ اچھا یہ سنتی تھی، دو چیزیں تھیں، قرآن اور سنت، یہ دو چیزیں تھیں۔ تو رسول نے یہ کیوں فرمایا؟ وہ یہ تو فرما دیا نا انی طرح تو فیکم ثقلین، دو چیزیں چھوڑ جا رہا ہوں۔ چلو میں تمہاری بات مانتا ہوں کہ اس نے فرمایا ہوگا کتاب اللہ و سنت، دو چیزیں تھیں نا، ثقلین دو چیزیں، ثقلات دو چیزیں تھیں۔ جب دو چیزیں تھیں تو پھر رسول کریم نے یہ کیوں فرمایا ما صلی اہل بیتی کما صلی سفینہ نوح، میری اہل بیت سفینہ کشتی نوح کی مثال ہے، جو کشتی نوح پر سوار ہو گیا، کتابیں تمہارے پاس ہیں، تم کعبے کی طرف منہ کرنا میرے بغیر، میری عدم موجودگی میں، اور سر پر قرآن رکھ کر، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر خود سوچا کہ میں حق مانوں، حق تسلیم کروں۔ کیا یہ حدیث صحیح ہے کہ انی طرح تو فیکم ثقلین وہ ماثلا اہل بیت کا ماثلا سفینہ نوح؟ اگر صحیح ہے تو پھر تین چیزیں ہو جائے گی، اہل قرآن، سنت، اہل بیت۔ خاص اگر رسول نے فرمایا دو چیزیں تو اس لیے سنت کا کوئی وجود نہیں ہے، صرف اہل بیت ہے۔ تو رسول کریم جو حدیث اس طرح ہے انی طرح تو فیکم ثقلین کتاب اللہ و اطاعت اہل بیت، میں اللہ کتاب اور اہل بیت چھوڑ کے آ رہا ہوں۔ تو شیعہ اور سنی سب سے میری یہ گزارش ہے، مہربانی کر رہے ہیں کتاب خدا کی طرف آئیں اور اہل بیت کی طرف آئیں۔ صحابہ کرام نیک ان کو تسلیم کرتے ہیں، جتنی وہ نیکی کریں گے جنت میں جائیں گے۔ نیک ہونا اور بات ہے، ہادی و راہبر ہونا اور بات ہے۔ اصحاب ہادی نہیں، مہتدی ہیں۔ والسلام علیکم
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔